بہت دنوں بعد دوبارہ مل رہے ہیں ہم. بڑا اچھا لگ رہا ہے جی کہ پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور کافی عرصہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا. وہ ہم نہ مل سکے، نہ کوئی بات ہو سکی، نہ کوئی رابطہ رہا. تو بہرحال جنہوں نے رابطہ توڑوایا ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ جانے ایسا کیوں کام کیا، لیکن ملک بہت پیچھے چلا گیا. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک خوشحال ہو، عوام یہاں کے خوشحال ہوں. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کا احساس اور ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کا بھی ضرور افسوس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں دنیا کے پسترین ممالک میں اس وقت شامل ہیں. ہمارا مقام تو بہت آگے تھا. 1947 میں جب یہ ملک بنا تو بڑی امیدوں سے بنا تھا یہ ملک کہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا اور ایک منفرد مقام حاصل کرے گا دنیا کے نقشے میں. لیکن وہ منفرد مقام تو ہم حاصل نہیں کر پائے، لیکن پیچھے بہت چلے گئے. اس وقت ہم 47 میں بہت آگے تھے، دنیا میں بہت آگے تھے. اور میں اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس زمانے میں 1967 کی بات کر رہا ہوں کہ جب مجھے میرے والد صاحب نے غیر ملکی دوروں پہ بھجوایا اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ڈیزل انجنز ایکسپورٹ کرتی تھی مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں. اور مجھے صرف ان امپورٹر سے ملنے کے لیے بھجوایا جو ہمارا جو انجنز امپورٹ کرتے تھے. تو انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی. تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنے ملک کو اپنے ملک کا مقابلہ کروں ان ملکوں کے ساتھ. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایئرپورٹ اس زمانے میں بہت اچھے تھے، ہماری سڑکیں ان کے مقابلے میں اچھی تھیں، بہت اچھی تو نہیں تھی لیکن اچھی تھیں، ان سے بہتر تھیں. اور ہمارے ملک کے اندر ایک انڈسٹریل بیس تھا، ایگریکلچر بیس تھا ہمارا. تو لوگ خوشحال تھے اور لوگوں میں کام کرنے کا ایک بہت جوش و جذبہ تھا. تو وہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ملک جہاں ہم انجن ایکسپورٹ کرتے تھے وہ آج ہم سے کہیں آگے، وہ شاید ہمیں بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے دیکھتے بہت پیچھے رہ گئے. اور یہ ایسے ہوا جیسے 2017 میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی، لوگ بھی خوش تھے، مزدور خوش تھا، کسان خوش تھا اور مہنگائی نہیں تھی ملک میں اور بجلی سستی تھی. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا. اس سے پہلے ملک ایٹمی قوت بنا تھا، پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا اور ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی اور بجلی گیس کی کوئی کمی نہیں تھی. جب ہم آئے تھے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. 2017 میں ہم نے ساری لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لے آئے اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر
خوشحالی کی ڈگر پہ ڈالا، اور پھر لوگ یہ بہت جو مخالفین تھے وہ حسد کرتے تھے کہ یہ شاید اب پھر دوبارہ آ رہے ہیں، 2018 میں الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ سویپ کرے گی۔ اور آپ میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوں گے تو پی ایم ایل این الیکشن جیتے گی۔ تو وہ سارا کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا۔ کیوں ہوا یہ ذرا کئی دفعہ یہ سوال میں بار بار پوچھتا ہوں، مجھے بھی خیال آتا ہے کہ میں بار بار کیوں پوچھتا ہوں، لیکن پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ جواب آگے سے آتا کوئی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں، اور پاکستان کا یہ حشر برپا ہو گیا۔ لوگ مہنگائی میں اپنی ساری کمائی جو ہے وہ کھو چکے، بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، سبزیاں دال خریدنے سے بھی مجبور ہو گئے۔ تو یہ عالم تو ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا جو اب دیکھا ہے۔ ابھی 75 سالوں میں تو ہمیں بہت آگے نکل جانا چاہیے تھا۔ تو یہ بہت سوالات انسان کے ذہن میں دل میں جنم لیتے ہیں، اور کسی کا جواب ملتا ہے، کسی کا جواب نہیں ملتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ شاید اس زیادتی کے ازالے کا وقت اب آ رہا ہے، تو اگر آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اور ملک کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جانا چاہیے جس کا ہمارا ملک مستحق ہے۔